بسم الله الرحمن الرحیم. جو کرے سلام بساددار شہتاش نالا کی جناب میں. جو کرے سلام بساددار شہتاش نالا کی جناب میں. تو عجب نہیں کہ وہ روز حشر ہو رواں وہ شہر رکاب میں. جو نہال تازہ ہو باغ میں اسے کاٹتا نہیں باغباں. ہے ستم کی اکبر نوجوان ہوا قاتل عین شباب میں. جو کرے سلام فاتحہ. بسم اللہ عابد کے لال فام کی رحلات کا روز ہے. عابد کے لال فام کی رحلات کا روز ہے. یہ پانچویں امام کی رخصت کا روز ہے. سلطان خاص و عام کی رحلت کا روز ہے. معصوم نیک نام کی رحلت کا روز ہے. رونے کی آ رہی ہے صدا آسمان سے. لو اٹھ گئے محمد باقر جہان سے. سر پیٹو اہل بزم و قضا کی امام نے. کیا دکھ اٹھائے سرور گردوں مقام نے. بھیجا سلام جن پہ رسول انام نے. ہو پیش آہ زہر دغا اس کے سامنے. کیا انقلاب گردش لیل و نہار ہے. سجاد کے جگر کا کلیجہ فگار ہے. کب تاب ہے کہ
اس کے مصائب کروں رقم. مولا کی زندگی بھی ہے ایک داستان غم. طفلی میں کربلا کے مسائب وہ دام بدم تھا. پانچواں برس کے ستم پر ہوئے ستم. ایک ریسمان ظلم میں ننھی کلائی تھی. بابا کے ساتھ قید کی ایذا اٹھائی تھی. افسوس رہا جو غم سے نہ مہلت ملی. سر سے پدر کا سایہ رحمت بھی جب اٹھا. فریاد و آہلا پہ کبھی تھی کبھی ہوگا. اتنی مصیبتوں پہ بھی کب چین مل سکا. ظالم ڈرانا خالق اکبر کے قہر سے بے جان کیا محمد باقر کو زہر سے. تھا دشمن امام یہ حشام ناصعی. بے رحموں میں تشمر شقاوہ میں تھا یزید. یہ بھی عدو آل نبی صورت ولی. مظلوم پہ غریب پہ ڈالے ستم شدید. در پہ ہوا شقی جو شہید الملول کا. در پہ ہوا شقی جو شہید الملول کا. ٹکڑے کیا لحد میں کلیجہ رسول کا. آمادہ قتل پر جو ہوا وہ ستم شاہ. پیوست ایک زی میں کیا زہر بے شمار. مرکب پہ چڑھنے کا دیا پھر حکم ایک بار. جب جانشین مالک دلدل ہوا سوا. موقع دیا نزیست نے پھر قطع راہ کا. سم کے اثر سے پھول گیا جسم شاہ کا. نیلی ہوئی رگے جسد نازنین پیار. تا آشکار غم کا پسینہ جبھی سلطان دی ٹہر نہ سکے پشت پذیر پیا. بس یا حسین کہہ کے وہ اترے زمین. وہ اضطراب تھا شہ عالی مقام کو. بستر پہ آتے آتے غشایا امام کو. تڑپے اثر سے زہر کے مولائے دو جہاں. تھرا گئی زمین
جنت کو شاہدی کی سواری ہوئے رواں، وہ زہر تھا کہ جینے سے دل سیر ہو گیا، ایمان کی شمع بجھ گئی اندھیر ہو گیا، وہ زہر تھا کہ جینے سے دل سیر ہو گیا، ایمان کی شمع بجھ گئی اندھیر ہو گیا، عابد کے لافام کی رحلہ کا روز ہے، سیستانی ہوں کہ نصر اللہ کی ہر جیت ہو، ہر قدم پر حوصلہ بخشا انہیں مختار نے، ہر قدم پر دنیا حیران ہے، پریشان ہے، انگشت بدندہ ہے یہ چند لوگ، مٹھی بھر لوگ، ایک مرد مجاہد لبنان میں اور تمام دشمنان اہل بیت کی نیندیں حرام کیے ہوئے ہیں، ایک علی والا تہران میں مشہد میں روز جمعہ خطبہ دیتا ہے تو گھنٹوں تشریح ہوتی ہے کہ ایک جملے کی، 70 سال کا ایک مرد مجاہد نجف کے ٹوٹے سے مکان میں بیٹھ کے ایک آواز دیتا ہے، صرف ایک آواز، اور داعش کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ یہ 2 مصروں میں حاضر کر رہا ہوں۔ ہر قدم پر حوصلہ بخشا انہیں مختار نے، عاشق سرور بنو خود ہی سمجھ آ جائے گا، عاشق سرور بنو خود ہی سمجھ آ جائے گا، کیسے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا 2-4 نے، ہر قدم پر حوصلہ بخشا انہیں مختار نے۔ یہ مصرع تھا کہ فاطمہ زہرا کا دل ٹھنڈا کیا مختار نے۔ جناب مختار کے حوالے سے مطلع ہے ایک اور 2 شعر ہیں۔ یوں کیا محشر بپا مختار کے ہر وار نے، داد دی جنت سے روح جعفر تیار نے، داد دی جنت سے روح لگ رہا ہے دیکھ کر مختار تیری تیغ کو، ہاتھ اس پر رکھ دیا عباس کی تلوار نے، ہاتھ اس پر رکھ دیا۔ اور ایک شعر مجھے بہت پسند ہے اور ہمارے برادر عزیز بھی، وہ جب جناب مختار کا وہ جو پورا واقعہ پیش کرتے ہیں، کس قدر خوف طاری تھا مولا۔ میں شعر حاضر کر رہا ہوں، قافیے
بطور خاص قافیے کے توجہ کا طالب ہوں. سانس بھی یہ سوچ کر آہستہ لیتے تھے عدو، سانس بھی یہ سوچ کر آہستہ لیتے تھے عدو، کیا پتہ مختار کب آ جائیں ہم کو مارنے. یہ بھی مطلب دیکھ لیں، یہ عزادار بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں نہیں بولی لگائی مصر کے بازار نے، کیوں نہیں بولی لگائی مصر کے بازار نے، کتنا مہنگا کر دیا اشکوں کو ماتمدار نے. ایک ششماہ کہاں 9 لاکھ کا لشکر کہاں، خنجروں کو روند ڈالا ایک ہنسی کی دھار نے، خنجروں کو. پھر آخر کے 2 شعر. شاہ کے قدموں سے اٹھ حر خلد کے محلوں میں چل، شاہ کے قدموں سے اٹھ حر خلد کے محلوں میں چل، شہنشاہی بخش دی رومال کے دستار نے، شہنشاہی شام تک عباس سے جو بچا کر آئے تھے، شام تک عباس سے جو بچا کر آئے تھے، مار ڈالا ہے انہیں زنجیر کی جھنکار نے، تازیہ کاندھے پر رکھتے ہی لگا مجھ کو سہے دے دیا آ کے سہارا خود علم بردار نے، یوں کیا محشر بپا مختار کے ہر بار نے. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. سلام کے 3 یا 4 شعر آخر میں ایک بار درود پڑھ دیں محمد وآل محمد. مارا گیا ہے سبت پیمبر وطن سے دور، مارا گیا ہے سبت پیمبر وطن سے دور، اجڑا ہے فاطمہ کا بھرا گھر وطن سے دور، مارا گیا ہے
ہے سبت پیمبر وطن سے دور، اے موت ایک بہن سے نہ چھین اس کے بھائی کو، اے موت ایک بہن سے نہ چھین اس کے بھائی کو، اکبر وطن سے دور، مارا گیا ہے سبت پیمبر وطن سے دور، باد حسین باندھ کے زنجیر و طوق میں، باد حسین باندھ کے زنجیر و طوق میں کھینچے گئے ہیں عابد مزتر وطن سے دور، مارا گیا ہے سبت پیمبر وطن سے دور، مرنے چلے حسین تو زینب نے یہ کہا، مرنے چلے حسین تو زینب نے یہ کہا، چھوڑا ہے لا کے کس پہ برادر وطن سے دور، مقتل سے مارا گیا ہے سبت پیمبر وطن سے دور، کرب و بلا سے راہ میں زندان شام تک، یہ آخری شعر اس دعا سے کہ بی بی قبول فرمائیں، اور دعا ہے کہ اسی شان و شوکت سے اس سال ہم مولا کی عزاداری کر سکیں۔ کرب و بلا سے راہ میں زندان شام تک، بچے مرے ہیں اونٹوں سے گر کر وطن سے دور، مارا گیا ہے سبت پیمبر وطن سے دور، اجڑا ہے فاطمہ کا بھرا گھر وطن سے دور، مارا گیا ہے سبت پیمبر وطن سے دور۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وكلنا محمد، صلوات پڑھ دے صاحبان فکر و نظر، آج کی یہ مجلس حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کے
مناسبت سے حسینی جامع مسجد میں برپا ہو رہی ہے، اور بہت سے لوگ اس بات کو جانتے ہوں کہ نہ جانتے ہوں، مگر میں خامنائی ٹی وی کی طرف سے اپنے ناظرین کو یہ پیغام دے دوں کہ آج دنیا میں بہت سی جگہوں پر، بلکہ ہر عزادار حضرت زہرا کو پرسا دے رہے ہوں گے، ان کے بیٹے، ان کی نسل میں امام پنجم کی شہادت کا۔ ہم اہل بستی پرسا پیش کرتے ہیں خاندان عصمت و طہارت کو، اور بالخصوص جناب رسول اور جناب بطول کو امام محمد باقر علیہ السلام کا پرسا ہے، اور وارث عزا وارث غم حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں شہادت امام پنجم کا پرسا پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ابتداءً دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کی عزاداری کو قبول کرے، اور آنے والے محرم میں سالہ گزشتہ کی طرح جس طرح ہم عزاداری کرتے رہے، جس طرح مجلس و ماتم کرتے رہے، اللہ ہمیں توفیق دے اسی جذبے کے ساتھ، بلکہ اس سے بھی اضافے کے جذبے کے ساتھ ہم امام حسین کی عزاداری کریں، اور حضرت جناب بطول کو ان کے لال کا پرسا پیش کریں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ میں نے پیغمبر اکرم کی ایک مشہور حدیث، جس کو علماء اہل سنت اور علماء اہل تشیع دونوں نے لکھا، کہ پیغمبر یہ فرماتے تھے کہ میرا پہلا بھی محمد ہے، میرا آخر بھی محمد ہے، ہمارے سب کے سب محمد ہیں۔ آج جس امام کے سلسلے سے ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، حضرت زہرا کو پرسا دینے کے لیے، آپ کا نام نامی اور اسم گرامی محمد ہے، اور باقر کے معنی ہوتے ہیں گرہوں کو کھولنے والا۔ آپ علم کی گروہ جو گرہ تھی اسے کھولتے تھے۔ آپ کے سلسلے سے بہت سے فضائل منسوب ہیں، جس میں سب سے پہلا فضائل یہ ہے کہ آپ نجیب الطرفین اولاد فاطمہ میں سے تھے۔ آپ کی ماں حضرت امام حسن کی بیٹی، جن کا نام فاطمہ بنت حسن تھا، اور آپ کے بابا کہ جن کا نام زین العابدین تھا، یہ تو لقب ہو گیا مگر نام علی تھا۔ تو لفظ بدل کے یوں کہوں کہ دنیا نے پیغمبر کے بعد علی و فاطمہ کو دیکھا، اور علی و فاطمہ سے جو عالم کو منور کرنے کے لیے ہدایت کے چراغ نظر آئے، وہ ایک طرف حسن ہیں، ایک طرف حسین ہیں، اور پھر تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ تو چوتھے امام حضرت علی ابن الحسین کا عقد حضرت فاطمہ بنت حسن سے ہوتا ہے، اور اب جو دنیا نے دیکھا تو پانچویں امام امام محمد باقر، ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ آپ کی کچھ شباہتیں ہیں، جلدی سے میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے، بچوں کے لیے کہہ دوں۔ آپ کی عمر مبارک 57 سال تھی، یعنی بالکل امام حسین علیہ السلام کی جتنی عمر تھی اتنی آپ کی۔ آپ کی شہادت 114 ہجری میں ہوئی،
بڑے یعنی جسے کہا جائے کہ مناظرے دیگر مذاہب کے لوگوں سے آپ کے زمانے میں کئی شاگرد وجود میں آئے، صحابی نہیں، شاگرد، کہ جنہوں نے علوم آل محمد کو آگے بڑھایا ہے۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام کا جو کارنامہ تھا، حضرت امام سجاد علیہ السلام کا جو کارہائے عظیم تھا، اسے آگے بڑھایا صحیفہ سجادیہ کی شکل میں، علم کے اعتبار سے۔ یعنی اتنا مقدمہ سازی کیا ہے امام باقر علیہ السلام نے کہ جب چھٹے امام نے درس شروع کیا ہے تو لوگ کھینچ کے آ رہے تھے، ارے ان کے بیٹے ہیں وہ درس دے رہے ہیں، تو جب باپ ایسا تھا تو بیٹا کیسا ہوگا، لہٰذا 6000 کا مجمع درس میں بیٹھتا تھا چھٹے امام کے، مگر یہ 6000 کا مجمع ایک دم سے نہیں بیٹھنے لگا، یہ امام محمد باقر علیہ السلام کی کاوشوں کا عروج تھا، جو امام صادق علیہ السلام کے پاس اتنے شاگردوں کی بھیڑ تھی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آلہ محمد۔ اور اب علم کے سلسلے سے آپ کی جو کاوش ہے، اکثر یعنی ایک جو خاص جملہ جس پر سب کی عقل دماغ رک جاتے ہیں، وہ یہ کہ 14 معصومین میں 2 معصوم ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی حیات میں، میرے بچوں میرے جوانوں، آپ اپنے لیے امام باقر کے لیے، آج کے شہید کے لیے اس معلومات کو اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ ممکن ہے کہ آپ کو کبھی کام آئے، کچھ نہیں تو اس معلومات کو محفوظ رکھنے کی جزا یہ ہے کہ اللہ آپ کے شعور میں، آپ کی عقل میں برکتیں اور کشادگی عطا کرے گا۔ 2 روایتیں 2 معصوم کے لیے، ایک پیغمبر کے لیے، ایک جناب زہرا کے لیے، کہ اپنے ماں باپ کو پکارا ہے، اپنے بعد والوں کو پکارا ہے۔ جناب زہرا کے اوپر جب جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا تو جناب زہرا نے حضرت امام مہدی کو پکارا ہے، یا مہدی ہو ادرکنی۔ اور پیغمبر نے اپنی حیات میں، اپنے عمر کے آخری حصے میں، روایت ہے اپنے عمر کے آخری حصے میں، امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت سے اگر کاؤنٹ کیا جائے تو 46 سال پہلے، یہ ذہن میں رکھیے گا، میموری میں، اپنے موبائل کی میموری میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، ذہن کی میموری میں بھی یہ ساری چیزیں رکھیے کہ 46 سال پہلے امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت سے پہلے پیغمبر اکرم نے سلام کہلوایا ہے حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کے ذریعے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آلہ محمد۔ آپ سوچیں امام حسین علیہ السلام آغوش میں، امام حسین علیہ السلام چھوٹے سے، جناب جابر زیارت کے لیے پیغمبر کی آتے ہیں، اور آل پیغمبر یعنی امام حسین، امام حسن اور حضرت خانواد عصمت و طہارت کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ اور اس کے بعد پیغمبر نے دیکھا تو جابر سے بہت سی باتیں کہیں، اور اس کے بعد جابر امین صحابی ہیں، اس خاندان نے امین بنائے ہیں۔ امین، امین کا مطلب سمجھتے ہیں امانت۔ کبھی کبھی امانتیں بات کی ہوتی ہیں، خالی پیسے اور سامان کی امانتیں نہیں ہوتی۔ اور ایک جملہ آپ کے حوالے کر دوں، قبلہ بیٹھے ہیں آپ تصدیق لے سکتے ہیں کہ امانتوں کا حساب، آپ لمحہ ہمارے یہاں پڑھائی جاتی ہے، آپ شرح لمحہ میں دیکھ لیں، جیسے سامان لیا، مثلا میں رفیق بھائی نے مجھے 100 روپے کا نوٹ دیا کہ مولانا صاحب کو دے دیجیے گا، یا برادر عزیز جناب سہیل صاحب کو دے دیجیے گا، تو پہلا قانون معصومین کے قول کے مطابق یہ ہے کہ جیسی امانت لی جائے ویسی پہنچائی جائے، اور دوسری تاکید یہ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے امانت پہنچاؤ۔ تو صرف امانت اسی کو نہیں کہتے کہ ہم نے دے دیا ان کو پہنچا، یہ جو آپ نے صدقہ نکالا ہے سویرے،
یہ جو رات میں فطرہ نکالا ہے عید سے پہلے، یہ جو آپ سال بھر کی رقم کے جمع کرنے یا اس کے خرچ کرنے کے بعد جو حساب کرتے ہیں خمس کا، یہ جو آپ دیگر رقومات نکالتے ہیں راہ خدا میں، اس کو بھی امانت جانیے۔ یہ آپ کی پراپرٹی نہیں، جب تک آپ نے نیت نہیں کیا تھا، جب تک آپ نے ارادہ نہیں کیا تھا، یہ آپ کی پراپرٹی تھی۔ جب آپ نے نیت کر لیا تو اب یہ جلدی سے جلدی ہو سکے تو امانت کو امین تک یعنی صاحب معاملہ تک پہنچائیں۔ ایک دوسرے امانت کے لیے قانون یہ ہے کہ جیسی امانت ہو ویسے ہی واپس کریں۔ ایسا نہیں کہ مونو مولانا کو مل گئی امانت اور اب رفیق بھائی نے دے دیا مجھے کہ 100 روپے کا نوٹ سہیل بھائی کو دے دیجیے گا، میں نے کہا میں 100 ہی روپے تو ہے، یہ 50 کی 2 دے دیں گے۔ کہا یہ غلط ہے، معصوم فرماتے ہیں غلط ہے۔ تمہیں کس نے اختیار دیا ہے؟ نہیں معلوم کہ اس نے 100 روپے کی نوٹ میں کیا حکمت رکھی ہے، تمہیں اس کو تبدیل کرنے کی کس نے اجازت دے دیا؟ جیسی امانت، تو یہ امانت کے اپنے قانون ہیں۔ اب عزیزوں، امانت بھی ہر کس و ناکس کو نہیں دی جاتی کہ پہنچا دیجیے گا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو امانت دینے کے بعد آپ بھول جائیے تو بہتر ہے، ہوتے ہیں کچھ۔ لیکن امانت کا تعلق یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی امانت کسی بھی شکل میں ہو، شے میں ہو، روپے پیسے میں ہو، جملے میں ہو، بات میں ہو، کلام میں ہو، سلام میں ہو، تو جیسی امانت ہو ویسے ہی پہنچایا جائے۔ تو اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ امین بھی ہونا چاہیے، امانت پہنچانے والا، امانت پہنچانے والا امین بھی ہونا چاہیے۔ لہذا 14 معصومین کی تاریخ میں آپ دیکھیں کہ پنجتن نے کتنوں کو امین بنایا ہے۔ سلام امام حسین کے امین کوئی عام آدمی نہیں ہے، سید سجاد بنے۔ سلام امام حسین کے امین، اے بیٹا جب تم مدینے جانا تو میرے چاہنے والوں کو ہمارا سلام پہنچانا۔ یہ سلام اتنا باارزش تھا کہ حسین نے کسی صحابی کو نہیں کہلوایا، مدینے میں خط نہیں بھیجوایا۔ اچھا سوچ سکتے ہیں نا، جو امام 2 انگلیوں کے درمیان مدینے کا پورا منظر دکھا دے، جو امام بشارتیں دے دے، جو امام ام سلمہ کو خواب دکھا دے، وہ کیا سلام نہیں پہنچا سکتا تھا؟ کہا نہیں، جب چیز اہمیت رکھتی ہے تو امین بھی ویسا ہی بنایا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ امانت، حضرت زہرا کے بعد اس گھرانے نے فضہ کو امین بنایا ہے۔ بتاؤں میں فضہ کو امین کیسے بنایا؟ آپ میں سے بہت سے لوگ، تقریباً لوگ اس فرش پر جو بیٹھے ہیں، کیا بچے کیا جوان، سب نے ہمارے شہر میں جو مقدس علماء آتے ہیں خطابت کے لیے، ذاکرین آتے ہیں، آپ نے ان سے کہیں نہ کہیں یہ روایت سن رکھی ہوگی کہ، اور اس کو تو طاہر القادری نے بھی پڑھا ہے، بالکل صحیح و سند روایت ہے ڈاکٹر طاہر القادری نے، کہ وہ ان کی لفظیں الگ تھی، انہوں نے جناب فضہ کو بڑھیا ضعیفہ کہا۔ اب نہیں معلوم کیا شکوہ ہے فضہ سے اور کیا محبت ہے حلیمہ سے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ کیا شکوہ ہے فضہ سے اور کیا محبت ہے حلیمہ سے، مجھے نہیں معلوم۔ تو بہرحال اب میں آپ کے حضور میں عرض کروں کہ حضرت، آپ نے فضہ کا ایک واقعہ سنا ہوگا، شام کے دربار میں، یہ میں فضائل پڑھ رہا ہوں، میں مسائل نہیں، صرف سلام پڑھنا ہے مجھے امام باقر علیہ السلام کے لیے، ذہن آمادہ ہو جائے اور باقاعدہ ایک پیغام پہنچ جائے، اور آج کے شہید کے ذکر میں ایک بات جو ممتاز ہے وہ بیان کر کے وادی مصائب کی طرف۔ جناب فضہ کے لیے روایت ہے کہ جناب فضہ جب یزید نے تعارف میں سنا، یہ خدا لعنت کرے یزید اور اس کے آباء و اجداد پر جنہوں نے اہل بیت کی دشمنی میں اپنی زندگیاں تمام کی، تو اس نے جب سنا کہ زینب بنت علی موجود ہے اس مجمع میں اسیروں میں، تو اس نے کہا کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں مصائب میں جب پڑھا جاتا ہے تو اتنی تیزی سے پڑھا جاتا ہے کہ بہت جلدی گزر جاتے ہیں، آپ ذرا اس کو انالائز بھی کر سکتے ہیں۔ اس جو امام حسین کے اسیروں کا قافلہ ہے، اس میں موسٹ سینئر پرسنالٹی کون ہے؟ امامت کے اعتبار سے سید سجاد، مگر عمر مبارک کے اعتبار سے اور
شخصیت کے اعتبار سے حضرت زینب، تو لاجکلی سمجھ میں آتا ہے کہ جناب زینب سے جو اس نے اپلائی کیا کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، ہم بات کرنا چاہتے ہیں، کہ ہم جناب زینب سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو یہ اس میں کوئی اور ریزن نہ ہو کہ اگر بہت سی جہت ہو تو ایک جہت تو یہ کہ سینئر پرسنالٹی ہے، یہ علی کی بیٹی ہیں، دوسرے زینب کی حسین کی بہن ہے، تیسرے اس خاندان میں اس وقت بزرگ ہیں، لہذا ان سے بات کیا جائے۔ اچھا، چونکہ جناب زینب راستے بھر خطبہ دیتی آئی ہیں تو اس لیے اور زیادہ چہرہ شناسہ ہے لوگوں کے درمیان، آواز پہچانی ہوئی ہے۔ یہ میرے پڑھنے کی مجبوری کہ میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے، ورنہ جناب زینب کے لیے یہ لفظ میں نے محمل کہا ہے، غلط کہا ہے کہ چہرہ شناسہ ہے۔ جناب زینب کی شخصیت جس پر اس میں توحید کا پردہ لگا ہو، ہر اعتبار سے پہرا لگا ہو، جتنا آئے تطہیر میں ناظرین محترم کے لیے خامنائی ٹی وی کے ذریعے اور سامعین محترم کے لیے جو یہاں بیٹھے ہیں سب کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، با دلیل بات کرتے ہوئے کہ جتنا آئے تطہیر خاندان عصمت و طہارت میں واقع کربلا میں اپڈیٹ نظر آئی، اتنی کہ جتنے بھی تماشائی تھے سب کے دل و دماغ پہ آئے تطہیر نے پہرا لگا دیا تھا اپنے معجزاتی کیفیت کے ساتھ۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آلہ۔ تو بس وہ جو روایج ہے دنیاوی زندگی کے جو رمز و راز ہے اس کے اعتبار سے کہ سینئر تھی اس لیے بات کرنا چاہتا تھا۔ تو اب آپ نے سنا کہ جیسے ہی یزید نے کہا میں زینب سے بات کرنا چاہتا ہوں، ذاکرین پڑھتے ہیں اب وہی لفظ سارا لے لوں، تو فوراً جو ہے جناب فضہ آ گئیں۔ کیا فضہ کے پاس یہ اتھارٹی کہاں سے آئی کہ جب بھائی اس گھرانے کی یہ بزرگ، وہ تو آن دا پوسٹ بادشاہ ہی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے کر لیں بات۔ حالانکہ جناب زینب نے رسوا کیا ہے اسے بھی رسوا کیا، عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے میں رسوا کیا اپنے بیانات سے۔ یہاں فضہ کیوں سامنے آ گئی؟ اور اکثر جگہوں پر فضہ کا جناب زینب کے آگے کھڑے ہو جانے کا مطلب کیا، یہ سمجھیے گا۔ حضرت فضہ جو میں نے ایک واقعہ اس لیے پڑھ دیا کہ آپ کے ذہن میں آمادہ ہو جائے۔ حضرت فضہ یوں ہی نہیں کھڑی ہو گئیں، کنیز کی حیثیت سے کھڑی نہیں ہوئی تھی، یہ خیال رکھیے گا۔ حضرت فضہ امین کی حیثیت سے کھڑی ہوئی تھی۔ کیوں؟ چونکہ جب امام حسین علیہ السلام آخری موقع پر جا رہے تھے مقتل میں جہاد کے لیے، تو ساری بیویوں کو، سارے بچوں کو، سید سجاد کو، حضرت سکینہ بنت الحسین کو، سب کو امام حسین نے زینب کے حوالے کیا تھا، اور زینب کے لیے حضرت فضہ سے کہا تھا کہ اے میری اماں فضہ، میں نے سب کو زینب کے حوالے کر دیا اور زینب کو آپ کے حوالے کر دیا، یہ امین بنایا ہے۔ اب آپ امین کا گراف سمجھ رہے ہیں؟ اور اب اگر بات ذہن آمادہ ہو گئے اور بات پہنچ گئی تو اب میں کہوں جابر ابن عبداللہ انصاری کو امین بنایا گیا۔ کس چیز کا؟ پیغمبر امین بنا رہے ہیں۔ پیغمبر نے اس وادی میں، امین بنانے کی وادی میں، اب آپ سوچیں کہ کتنا بڑا عہدہ ہے امین کا، امانت کی حفاظت کرنے والے کا۔ یا پوری زندگی میں جو تاریخ کے شواہد ہیں ان میں امین بنایا ہے تو حضرت علی کو ہجرت کے موقع پر کہ اے علی سب کی امانتیں واپس کر کے آنا، ہر کس و ناکس کو امین نہیں بنایا جاتا۔ یا اپنے بعد جابر کو بنایا، اے جابر جب میری آغوش میں جو بیٹا میرا حسین ہے اس کی نسل سے ایک ایسا بچہ آئے گا جس کا نام محمد ہوگا، جس کی شکل و شمائل مجھ سے ملتی ہوگی، جس کے کمالات دنیا پر عیاں ہوں گے، جب تم اسے دیکھنا، اب یہ لفظ ذہن میں رکھیے گا، جب تم اسے دیکھنا تو میرا سلام کہنا، میرا سلام کہنا۔ اسی سلام اور اسی امانت کا گراف اتنا اونچا ہے کہ جابر کو پہلا زائر ہونے کا قیامت تک میں، جب تک دنیا رہے گی، جب تک حسین کی عزا رہے گی، حسین کے پہلے زائر کا نام جابر ابن عبداللہ انصاری ہے۔ یہ زیارت کا زائر اسی لیے نہیں بن گیا بلکہ اپنے کردار کو اتنا بلند کر دیا کہ حسین کے نانا نے امانت سلام عطا کر دیا، حسین نے
زیارت عطا کر دیا. ایک صلوات پڑھ دے محمد. حسین کے نانا نے سلام عطا کر دیا. اور اب جابر، بھائی ظاہر سی بات پیغمبر کا زمانہ، اب آپ جوڑ لیں کتنے معصوم کو دیکھا انہوں نے مردوں میں. پیغمبر، حضرت علی، امام حسن، امام حسین، زین العابدین، اور اس کے بعد اب یہ محمد باقر. محمد باقر کے ولادت تک آپ کی آنکھ چلی گئی. اللہ اکبر، بھائی یہیں لانا تھا مجھے. آپ کی جابر کی آنکھ ضائع ہو گئی، اب نظر نہیں آتا تھا، بڑھاپا آ گیا تھا. تو جب تک یہ آنکھوں والے رہے، بینائی رہی، دیکھتے تھے سماج کو، لوگوں کو، تب تک یہ نام لے کے پکارتے تھے اور ڈھونڈتے تھے اینا اینا محمد. اور جب آپ کی بینائی چلی گئی تو اب آپ بآواز بلند پکارتے تھے گلیوں میں، لوگوں کے درمیان. تو لوگ کہتے تھے کیا ہو گیا، کس محمد کو ڈھونڈ رہے ہو؟ یہاں تک کہ ایک روز حضرت زین العابدین علیہ السلام یہاں تک کہ امام زین العابدین علیہ السلام چوتھے امام اپنے شاہزادے کو، امام محمد باقر کو انگلی پکڑا کے لے کے آئے وہاں کے جہاں پر جابر بیٹھے تھے. ایک مرتبہ جابر نے حسب عادت آہٹ محسوس کیا تو پکارا، یا محمد یا محمد یا محمد. تو ایک مرتبہ اب یہاں سنیے، ہم لوگ واقعی بہت کچھ نہیں سننا چاہتے یا نہیں سن پائے یا نہیں جا پڑھتے. چوتھے امام حضرت باقر علیہ السلام سے فرماتے ہیں، اے بیٹا یہ صحابی رسول ہیں، ان کی عظمت خدا اور رسول کے نزدیک بہت بلند ہے، ان کی پیشانی کا بوسہ لو. اے اہل عزا جملہ ضائع نہیں جانے دیجیے گا. ان کی پیشانی کا بوسہ لو. چوتھے امام کہہ رہے ہیں پانچویں امام سے، پانچویں امام چھوٹے ہیں. ان کی پیشانی کا بوسہ لو. میں کہوں گا بوسہ ہی لینا تھا، ہاتھ کا لے لیا جاتا. اور باقر کیوں لے صحابی کا بوسہ؟ سوال اس بات کا ہے کہ امام باقر کیوں بوسہ لیں؟ باقر کو بتا دیتے باقر وہ وقت آ گیا، اے جابر وہ وقت آ گیا کہ باقر تمہارے سامنے محمد باقر آ گئے ہیں، آؤ اور ان کو سلام کہو. سلام کہتے ہو، اس کے بعد بات تمام ہو جاتی. جابر بوسہ لیتے امام پنجم کا، مگر چوتھے امام نے کیا کہا، اے بیٹا باقر یہ صحابی رسول ہے، ان کی عظمت خدا اور رسول کے درمیان بلند ہے، ان کی پیشانی کا بوسہ لو، ان کی پیشانی کا بوسہ لو. خدا کی قسم ابھی برادر عزیز سہیل صاحب جناب حر کی پیشانی کا ایک واقعہ پڑھ کے گئے ہیں، تو اب آپ کے ذہن کو آمادہ ہونا چاہیے. جب اہل بیت کرامت دکھانے پر آتے ہیں تو ہاتھ کا بوسہ نہیں، پیشانی کا استعمال کرتے ہیں. یہ چوتھے امام اور امام حسین کا امتیاز ہے کہ حسین نے حر کو بلند کر دیا، پیشانی پر رومال باندھ کے، اور صحابیت کی سید سجاد نے لاج رکھ لی امام باقر سے بوسہ دلوا کے. ایک صلوات پڑھ دے محمد. صحابیت ناز کر رہی تھی، اور اب جس کے نانا کے پاس کرامات ہوں، جس کے بابا کے پاس کرامات ہوں، اس نے کیا کیا؟ کہا ہوا یہ کہ جابر کو بینائی عطا ہوئی، جابر کو بینائی عطا ہوئی، دیکھنے لگ گئے. اور پھر آپ نے محمد باقر کی زیارت کیا. اچھا تو اب بوسہ لینے کی بات تو چوتھے امام نے کہی، آپ روایت کا حسن بھی ملاحظہ کیجئے. اب امام سجاد کو کہنا چاہیے تھا نا کہ جابر امانت جو تمہارے پاس ہے وہ واپس پہنچاؤ، وقت آ گیا ہے. نہیں، اب محمد باقر بول رہے ہیں. یہ چوتھے امام خاموش کیوں ہیں؟ کہا چوتھے امام نے بوسہ دلوا کے عظمت میں چار چاند لگوا دیا، مگر اگر چوتھے امام کہتے کہ جابر امانت پہنچاؤ تو دنیا کہتی وہ باپ تھے، یہ تو بچے تھے، ان کو کیا معلوم کون سی امانت.
مگر چوتھے امام اب خاموش ہیں اور کمسینی کی حالت میں امام باقر سوال کرتے ہیں، اے جابر ہماری امانت ہماری پاس پہنچا دیجئے کہ جو ہمارے جد رسول خدا نے دیا تھا۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ کمسن صحیح مگر شہزادہ دنیا کو بتانا چاہتا ہے ہمارے گھر کے بچے بھی جاہل نہیں ہوتے تو ہمارے گھر کا نبی کیسے امی ہوگا؟ ایک صلوات پڑھ دے امام۔ جناب جابر کو بینائی عطا ہوئی اور سلام پہنچایا، اور عزیزوں امام باقر علیہ السلام اپنے علم میں اپنے معلومات میں دنیا میں اعلیٰ و افضل گنے جاتے تھے، یہاں تک کہ حشام ابن عبد الملک نے آپ کو اپنے ہاں بلوایا، اور اس کے بعد مناظرہ ہوا عیسائی سماج سے۔ عیسائی کا عالم تھا، امام بیٹھے تھے اس مجمع میں، کچھ سوالات اس نے کیے، اب اس کی تفصیل بیان کروں بڑا وقت ہو جائے گا، مگر اب اس نے کچھ سوالات کیے، اس میں سے 2 سوال بڑے نمایاں ہیں۔ آپ مسلمان ہیں؟ کہا جی۔ امام باقر اسلام ایک جگہ دیکھتے ہیں کہ مجمع بیٹھا ہوا ہے، تو پوچھا کیا بات ہے؟ کہا ہمارے مذہب کا سردار اور عالم آنے والا ہے، ہم اسی سے کچھ اچھی باتیں سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ امام باقر علیہ السلام وہاں مجمع میں بیٹھ گئے، جیسے ہی وہ عالم اپنے مذہب کا آیا تو سب پر نگاہ ڈالی، امام باقر کے چہرے کی رونق ہی دوسری تھی، تو اس کی نگاہ ان پر ٹھہر گئی۔ کہا آپ کون؟ آپ اس مجمع کے نہیں لگتے۔ کہا میں مسافر ہوں۔ کہا ہم میں سے ہیں یا مسلمان؟ کہا مسلمان ہیں۔ پھر اس نے پوچھا عیسائی عالم نے کہ آپ عالم ہیں کہ جاہل؟ تو امام کو کہنا چاہیے میں عالم ہوں۔ کہا نہیں، امام نے ایک سمپل سے جواب دیا ہمارے لیے، میں جاہل نہیں ہوں، اب کتنا عالم ہوں یہ تم سوال کرو تو اندازہ لگ جائے گا، میں جاہل نہیں ہوں۔ اس نے کہا کہ ہم آپ کے مسلک کے بارے میں 2 سوال پوچھنا چاہتے ہیں، وہ یوں تو بہت سی باتیں ہوئی لیکن سوال پوچھا، یہ بتائیے کہ جنت میں لوگ کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں، تو جب انسان کھائے گا، بچوں کو سمجھا دوں اپنے لفظوں میں اور ممبر کے حرمت کے ساتھ کہ جب ان پٹ ہوگا تو آؤٹ پٹ بھی ضروری ہے نا؟ تو اس نے یہی سوال کیا ہے، روایت موجود، اس کی دنیا میں مثال دیجئے۔ امام نے مسکرا کے کہا سمپل ہے، تو بھی جانتا ہے، بچہ شکم مادر میں کھاتا بھی ہے اور اس نجاست سے پاک بھی رہتا ہے، اگر وہ نجاست کرنے لگے تو پھر کیا ہو کیفیت، وہ میڈیکل سے آپ پوچھ لیجئے دور حاضر میں۔ کہا یہ بتائیے کہ جنت میں آپ کا عقیدہ ہے کہ جنت میں جو نیت کریں گے وہ آ جائے گی غذا، تو کسی بھی چیز کے استعمال کرنے سے وہ کم ہوتی ہے، تو جنت میں جتنا یعنی مطلب اس کا مطلب یہ تھا آپ کی زبان میں اپنی زبان میں ایکسپلین کے لیے کہہ دوں کہ جو بھنڈار لگا ہوا ہے جس چیز کا، پھل کا، انگور کا، انار کا، ساری چیزوں کا، تو جب وہ کھایا جائے گا تو ختم ہوگا، تو یہ اس کی مثال آپ دنیا میں دیجئے۔ کہا اس کی مثال بھی تو ہی بتا دے، ایک چراغ سے کتنے چراغ جل جاتے ہیں؟ امام کا جواب ہے ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ کیا اس کی لو کم ہوتی، کیا اس کی ذوق کم ہوتی، کیا اس کی روشنی کم ہوتی؟ آپ ایک چراغ سے 1000 چراغ جلاتے جائیے، یہی حسن ہے جنت کی غذاؤں کا۔ اور بہت سے سوالات تھے، مہر ہے یعنی تیر اندازی کا ہنر دیکھنا کہ بھائی ان سے کوئی مطلب نہیں ہے، تو امام کو تیر اندازی کے لیے کہا گیا کہ آپ تیر چلائیے۔ اچھا تیر نشانے پر ٹارگٹ پر لگ گیا تو بہت اچھی بات ہے، اور نہیں لگا تب تو ہمارے لیے موقع ہے ہی۔ ان لوگ خالی علم و عبادت سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا جنگی اسلحوں سے اور نظام سے کچھ۔ امام نے لگایا تو وہ جو گول سا وہ جو ہوتا ہے نشانہ جگہ سینٹر پوائنٹ، بالکل جا کے وہیں تیر لگا، تو اس نے کہا ہو سکتا ہے اتفاق سے لگ گیا ہو۔ امام نے کہا تو سمجھتا ہے کہ اتفاق؟ اچھا وہ وہیں بیٹھا ہوا تھا، امام اپنا جہاں پہ کھڑے ہو کر کے تیر چلایا جا رہا تھا وہاں کھڑے تھے، بس ایک مرتبہ پھر امام نے تیر کھینچا اور پھر نشانے پر لگایا، تو اب جو پہلا والا تیر تھا اس کو چیرتا ہوا جا کے نشانے پر لگا۔
پھر کہا کہ ہو سکتا ہے یہ بھی اتفاق ہو گیا ہو، پھر تیسرا تیر چلایا، وہ دوسرے والے تیر کو بیچ سے چیرتا ہوا جا کے نشانے پر پہنچا۔ اسی طرح امام نے 7 تیر چلا کے یہ بتایا کہ ہم سے کوئی بھی فضیلت کا باب چھوٹا نہیں ہے، بس یہ ہے کہ تیری عقل جتنی ہے اتنا تو سمجھتا ہے، مگر جو ہمارے چاہنے والے ہیں وہ اپنی معرفت کے ساتھ ہمیں پہچانتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ بس عزیزوں، ختم کیا مجلس 2-3 منٹ مصائب کے، کہ دشمنی علم کی تھی، دشمنی فضل و کمال کی تھی، دشمنی خاندان کی تھی، جس کی بنیاد پر امام محمد باقر علیہ السلام کو زہر دیا گیا، زہر حلاحل، یعنی بہت سخت ترین زہر، یہاں تک کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ چھٹے امام آپ کے جنازے کی تدفین کے لیے آمادہ ہیں۔ جب آپ کا جنازہ اٹھا تو کچھ خاص لوگ آپ کے جنازے میں ساتھ تھے۔ جنت البقیع، قبرستان بقیع میں جو مدینہ منورہ میں رسول کے روضے کے قریب ہے، وہاں آپ کا جنازہ لے جایا گیا۔ آپ کے آباء و اجداد، یعنی آپ کے والد، آپ کے بڑے اجداد جہاں دفن تھے، امام حسن علیہ السلام اور دیگر مقدس شخصیات، وہاں آپ کو دفن کیا گیا۔ عزیزوں، مگر جس شہید کا تابوت سجا ہے، میں ایک جملہ اہل عزا آپ کے لیے کہہ دوں، ہمارے لیے میں ہمیشہ سوچتا تھا 15 شوال کو بھی جب چھٹے امام کی مجلس ہو رہی تھی، تب بھی میں نے یہی سوچا کہ کہیں شہزادی ہم سے کوئی سوال نہ کر لیں، ہم اہل بستی سے کوئی سوال نہ کر لیں، بی بی ہم عزاداری تو کرتے ہیں معصومین کی، ان کا غم مناتے ہیں، مگر ایک جو تابوت کی شبیہ ہے اسے بھی آج برآمد اس لیے کیا گیا جبکہ سب کے تابوت برآمد ہوتے ہیں۔ رسول خدا کا تابوت ہمارے شہر میں برآمد ہوتا ہے، امام حسن عسکری کا، امام زین العابدین کا، امام حسین کا، امام حسن کا، حضرت زہرا کا، ام کلثوم کا، جناب زینب کا، کل جناب مسلم کا تابوت برآمد ہوگا، 18 بنی ہاشم کے تابوت برآمد ہوتے ہیں، پھر یہ 5ویں امام سے لے کے 10ویں امام تک ان کے تابوت کیوں نہیں برآمد ہوتے؟ کوئی زحمت نہیں ہے، جس کی طرف سے مجلس ہے میرے عزیزوں، یہ شخصیتیں بڑی مظلوم اس دنیا سے گزری ہیں، یہ شخصیتیں بڑی مظلوم اس دنیا سے گزری ہیں۔ 1000 لوگوں نے اپنی اپنی زبان میں امام کے اوپر، معصوم کے اوپر تہمتیں لگائی ہیں، اذیتیں پہنچائی ہیں۔ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم دل زہرا کو اپنے غم کے ساتھ تسکین فراہم کر دیں، سکون قلب فراہم کر دیں۔ اے بی بی زہرا، ہماری طرف سے یہ عزاداری ہے، اسے قبول کر لیں۔ ہم اہل بستی کی طرف سے عزاداری ہے، اسے قبول کر لیں۔ اور دنیا میں جہاں جہاں بھی اس وقت معصوم کی عزاداری ہو رہی ہے، جناب زہرا قبول کر لیں۔ بہترین طریقے سے امام صادق علیہ السلام نے اپنے اعتبار سے حالات کو دیکھتے ہوئے غسل و کفن، اس کے بعد پھر دفن، مگر عزیزوں جب میں کربلا کی تاریخ پڑھتا ہوں روح امام باقر تڑپ رہی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہ وہ معصوم ہے جس نے کم سنی کے عالم میں اس غریب کا لاشا دیکھا ہے، جس کا لاشا 3 دن تک بے گور و کفن پڑا رہا۔ آج امام باقر کی شہادت ہے، چھٹے امام صادق علیہ السلام نے غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا، لے جا کے سپرد لحد بھی کیا، مگر میں سوچتا ہوں کہ جب امام باقر کا جنازہ اٹھا ہوگا اور چھٹے امام نے جنازے کو کاندھا دیا ہوگا، لے جا کے سپرد لحد کیا ہوگا، تو روح باقر تڑپ رہی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ ہائے وہ جد مظلوم امام باقر کے کہ جن کو کربلا میں نہ غسل ملا، نہ کفن ملا، نہ سپرد خاک کیا گیا۔ عزادار ہوں، امام باقر علیہ السلام کی ایک روایت میں پڑھوں، آپ کے دل پر یہ بات اثر کر جائے تو مجلس کا حصول ہو جائے۔
آئے امام باقر فرماتے ہیں سلام میرے جد مظلوم حسین غریب پر، ہماری شہادتوں کی تاریخ میں ہمارے تذکرے کے پاس، ہمارے تذکرے کے ساتھ ہمارے جد حسین غریب کا تذکرہ ضرور کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ ہمارے جد کو رولا رولا کے مارا گیا، ہمارے جد کو اذیتیں پہنچا پہنچا کے مارا گیا۔ اور پھر فرماتے ہیں تاریخ کہتی ہے کہ امام بیان کرتے کرتے رک جاتے تھے، روتے تھے، پھر بیان کرتے تھے۔ امام فرماتے ہیں جانتے ہو اے لوگوں میرے جد حسین کو کس طرح سے مارا گیا؟ آخری وقت میں میرے جد حسین کو سانس لینے میں اذیت ہو رہی تھی، سانس لینے میں اذیت ہو رہی تھی۔ کیوں؟ دنیا نے پوچھا کیسا کیا ہو گیا تھا؟ ایک مرتبہ امام باقر فرماتے ہیں جانتے ہو جب میرا جد مقتل میں آیا، تیروں کی اتنی بارش شروع ہوئی، میرے جد کے سینے پر تیر لگ رہے تھے، میرا جد ہر وقت ہر تیر پر یا زہرا یا زہرا آواز دے رہا تھا۔ ایک مرتبہ عزاداروں کے درمیان امام باقر کہتے ہیں کہ سلام میرے جد پر، کہ جب میرا جد گھوڑے سے زمین پر گرا، میرا جد گھوڑے سے زمین پر گرا، جیسے ہی گھوڑے سے زمین پر امام حسین آئے، شمر حسین کے پشت پر سوار ہوا۔ ارے عزیزو امام باقر کو غش آ گیا جب امام باقر نے اپنی روایت کا آخری جملہ کہا کہ جانتے ہو کہ جیسے ہی شمر ملعون میرے جد حسین کی پشت پر سوار ہوا، جتنے تیر سینے میں لگے تھے وہ سب فشار پا کے پشت کی طرف سے نکل گئے۔ میرا جد تڑپ رہا تھا، واہ حسینہ، واہ مظلومہ، واہ سے شہیدی ہے روا
چشماہ کو مٹی میں چھپائے ہیں، آج دنیا میں حسین ابن علی چھائے ہیں، تیغ کی دھار پہ رکھ دیتے ہیں بڑھ بڑھ کے گلا، تیغ کی دھار پہ رکھ دیتے ہیں بڑھ ایسے اصحاب کسی اور نے کب پائے ہیں، آج دنیا میں حسین ابن علی چھائے ہیں، دیکھ مائے تو ذرا شاہ کے ماتم کا فروغ، دیکھ مائے تو ذرا شاہ کے ماتم کا فروغ، سبز پرچم کے تلے جن بشر آئے ہیں، آج دنیا میں حسین ابن علی چھائے ہیں، حسین 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 حسین